اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرائل اینڈ ٹیسٹیمنی. پہلے جو ہم ڈسکس کرتے رہے تھے وہ یہ کرتے رہے تھے پری ٹیسٹیمنی ایکٹیویٹیز، گواہی دینے سے پہلے، رپورٹ دینے سے پہلے. اب آپ کورٹ روم کے اندر آ گئے ہیں. اب آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اس میں بہت سی باتیں اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ پری ٹیسٹیمنی ایکٹیویٹیز میں بتایا گیا تھا، یا بینگ اے کریڈیبل ایکسپرٹ وٹنس کے لیے کیا کیا سکلز چاہیے، کیا کیا کریٹیو سکلز چاہیے، کیا کیا آپ کو نالج چاہیے. وہ سارا نالج اب آپ نے کورٹ کے اندر اپلائی کر دینا ہے. جیسے کہ ایکسپرٹ وٹنس کا کام کیا ہے، وہ ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں فرسٹ پیراگراف میں. دا ایکسپرٹ وٹنس نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس اینڈ پروٹوکول آف بینگ انوالو ان کورٹ کیس and to understand all of the measures an expert witness should take in order to add forensic value to the evidence that is being presented. مطلب اس کا کام ہے کہ کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے اس میں ہیلپ کرنا، اور جتنے بھی ایویڈنسز پیش کیے جا رہے ہیں اس میں فورینزک ویلیو ایڈ کرنا کہ وہ ایویڈنسز بالکل ٹھیک ہیں اور کس طرح سے یہ مسئلہ کر ہوا ہے. اس کے لیے وہی آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج، انڈسٹری نالج، کریٹو سکلز آپ کی، اس کے بعد پرسنل اپیئرنس آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد پرسنل اپیئرنس کے ساتھ ساتھ آپ کا پریزنٹیشن سکلز آ جاتی ہیں. الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جج کو کنونس کرنا ہے. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف، ان ریالٹی واٹ اٹ مینز از دا ابیلٹی ٹو کنونس اے جج اور گروپ آف ججز دیٹ یو ایز دا ایکسپرٹ وٹنس آر کریڈیبل. کہ آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ ایک کریڈیبل ایکسپرٹ وٹنس، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے. سو اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے، وہی چیزیں جو ہم نے بینگ اے کریڈیبل ایکسپرٹ وٹنس میں ڈسکس کیا تھا. گرومڈ، نیٹلی ڈریسڈ. اب آپ کورٹ میں آ گئے. بیسیکلی پہلے ہم بات کر رہے تھے کورٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے، اب آپ کورٹ میں آ گئے تو وہی بات ہے، آپ گرومڈ، نیٹلی ڈریسڈ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈارک بزنس سوٹ از ایکسپیکٹڈ امیج. جب بھی آپ کورٹ میں جائیں تو ایک سوٹ پہن کے جائیں، نہ کہ جینس پہن کے جائیں. پھر کیونکہ ایک سائیکالوجیکل امیج آتا ہے کہ جو پرسن ہے وہ کافی زیادہ پروفیشنل ہے، گڈ ہے. آپ کی جو ہے باڈی لینگویج پازیٹیو ہو، آپ کی اپیئرنس صاف ہو، نیٹ کلین ہو، اور آپ جو ہیں مطلب بلا وجہ آپ مطلب فجٹنگ نہ کریں. آپ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ کوشچن جو کر رہا ہے آپ سے اس کے ساتھ آپ ملا کے رکھیں. سو آپ جب کورٹ کے اندر ہیں اور آپ کی گواہی پہ اگر جج کوئی نوٹس لکھ رہا ہے تو آپ ہمیشہ آہستہ سے بات کریں، سلولی بات کریں، تاکہ اگر آپ فٹافٹ بول دیں گے تو جج جو نوٹ بنا رہا ہے وہ شاید مس کر دے گا. جب جج نوٹس بناتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کی اس کو امپورٹنٹ لگی ہے، تو آپ اسی وقت اپنی سپیڈ کو سلو کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائے. جیسے کہ اس پیراگراف میں دیکھیں، ایز the judge will be taking notes, the witness should speak slowly enough to ensure that the judge does not fall behind. وائس آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، ڈائریکٹڈ ٹو دا کوشچن. جو کوشچنر پوچھ رہا ہے، جو کوشچن پوچھ رہا ہے اس کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کی جو ہے کمیونیکیشن کلیئر ہونی چاہیے. کچھ چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، جیسے آپ گواہی دے رہے ہیں یا آپ کوشچننگ کر رہے ہیں یا آپ سے کوئی کوشچن کر رہا ہے، آپ بار بار کافی کے کپس پی رہے ہیں، کوائنس کو ہلا رہے ہیں، آپ ٹانگیں زمین پہ مار رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جیسے کہ اس پیراگراف میں دیکھیں لاسٹ، these range from drinking 5 cups of coffee immediately before testifying or chewing bubble gum while giving evidence or jingling coins in a pocket. So ان ساری چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. کافی کے کپ بار بار نہیں پینے، کوائنس کو نہیں ہلانا جیب میں، یہ ساری چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. ڈائریکٹ ایگزامینیشن ہوتی ہے، کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. ڈائریکٹ ایگزامینیشن موسٹ آرگنائزڈ اسپیکٹ ہوتا ہے ٹرائل کے اندر، جس کے اندر ایکسپرٹ کی کریڈیبلٹی بھی ٹیسٹ ہو جاتی ہے جج کے سامنے. ایک بات یاد رکھیے گا، پرائمری بات ہے، جو بات آپ کسی سے کرتے ہیں، جو آپ پہلی بات کریں گے اور جو آپ آخری بات کریں گے، وہ ہمیشہ یاد رہے گی. آپ اگر اپنے دوست سے بھی پہلی بات کریں گے اور آخری بات، اور بیچ کی باتیں اکثر بھول جاتی ہیں لیکن پہلی اور آخری بات ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو اسی طرح آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جو بھی آپ جج سے بات کر رہے ہیں تو پہلی بات آپ کی امپورٹنٹ ہو اور خاص طور پہ آخری بات امپورٹنٹ ہو. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ بیچ کی باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، ساری باتیں امپورٹنٹ ہونی چاہیے، لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں کروشل ہیں وہ فرسٹ اور لاسٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ اس پیراگراف میں دیکھیں، دا پرائمری میموری فیچر
People remember best what they hear first and what they hear last. This fact is often a useful idea to employ in giving or instructing evidence. So for a witness, the interpretation of questions and the ability to listen are crucial skills. آپ سے جو کوشچن کیا جا رہا ہے اس کو سننا ایک کروشل اسکل ہے تاکہ آپ اس کے مطابق اس کو جواب دیں. اگر آپ غلط سنیں گے, غلط جواب دیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو سکتی ہے. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوشچن کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کریں, نہیں سمجھ آتا دوبارہ پوچھ لیں اور پھر اس کے بعد جواب دیں. اور جواب دیتے وقت آپ کو آنیسٹ ہونا ضروری ہے. آپ کا آنسر کلیئر ہونا چاہیے, کانسائز ہونا چاہیے. اور جب کمپلیکس ٹرمز اگر آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنیکل جارگنز, پروفیشنل جارگنز یوز کیے بغیر گزارا نہیں ہے, اول تو یوز نہ کریں. اگر یوز کیے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سمپلی کلیریفائی کریں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ نوٹس کا استعمال کرنا اگر ضروری ہے تو نوٹس کا استعمال کریں, لیکن لمیٹڈ نوٹس. اگر آپ زیادہ نوٹس کا استعمال کریں گے بولتے وقت تو آپ کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا, اور جب آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. بالکل آپ کی پرسنل لائف کی طرح, اگر کوئی آپ کی طرف دیکھ کے بات کرے تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اگر کوئی دیکھ کے بات نہیں کرے گا تو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. سیم اسی طرح کورٹ کے اندر ہوتا ہے. جو کراس ایگزامینیشن ہے, کراس ایگزامینیشن جو ہے آبویسلی یہ اس لیے کی جاتی ہے, یہ ڈیفیکلٹ سٹیج ہوتی ہے. مطلب اپوزنگ کونسل جو ہے وہ آپ سے کوشچنس کرتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے آپ سے ایسے کوشچنس کیے جائیں جس سے آپ کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا جائے, اور موسٹلی پرپز بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کراس ایگزامینیشن جب کی جائے تو اگلے کو بالکل وردی لیس بنا دیا جائے. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیے, اٹ از جنرلی دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا ٹرائل پروسیس فار اینی وٹنس. اینی تھنگ انیکسپیکٹڈ کین ٹرن اپ. کوئی بھی ایسی انیکسپیکٹڈ تھنگ آپ کی طرف آ سکتی ہے جس سے آپ کو نہیں پتا, وہ آپ کو ریفیوٹ کر دے, امبیرس کر دے وٹنس کو, اور جس کی وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی وردی لیس ہو جائے گی, کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اور یہ ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے اس ٹرائل میں کہ جب تک یہ کراس ایگزامینیشن مکمل نہیں ہوتی آپ کی کریڈیبلٹی ہمیشہ کوشچن کے اوپر رہتی ہے. گولز کیا ہوتے ہیں اپوزنگ کاؤنسل کے؟ دا گولز آف دا اپوزنگ کاؤنسل ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن آر تھری فولڈ. تین وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپرٹ وٹنس ہے اس سے اس طرح کے سوال کیے جائیں کہ اس کی گواہی کو بالکل یوز لیس بنا دیا جائے, ویسٹ لیس بنا دیا جائے, ٹائم ویسٹیج بنا دیا جائے. سیکنڈ, جو آپ نے ٹیسٹیمنی دی ہے اس میں اتنی زیادہ ایزمپشنز انکارپوریٹ کر دی جائیں کہ وہ سیریز آف ایزمپشنز اتنی زیادہ انکارپوریٹ کر دی جائیں کہ وہ صرف اوپینین ایزمپشن کی بیس پہ ہے, تو کوئی بھی ایزمپشن یوز کریں تو اس کا کوئی بھی آنسر نکل سکتا ہے. تو جب آپ ایزمپشنز آپ کی گواہی میں ایڈ اپ ہو جائیں گی تو آپ کی گواہی بہت زیادہ سبجیکٹو ہو جائے گی, یوز لیس ہو جائے گی. تھرڈ اٹیک کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو وہ دیے ہیں اوپینینس, ٹھیک ہے, اس میں اتنے ان ایڈیکیسیز نکالی جائیں کہ وہ اتنی ویسے ہی جو ہے وہ یوز لیس ہو جائے. سو یہ بھی ہم نے 3 ٹائپس پڑھی تھی کہ وہ کیا ہے. تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ پیراگراف دیکھے گا. دا تھرڈ از ٹو اٹیک دا اوپینین اٹ سیلف اور ٹو شو دا ان ایڈیکیسیز آف دا ایکسپرٹ ورک ان ارائیونگ ایٹ ہر اوپینین. سو جس کی وجہ سے اس کی اوپینین ڈسکریڈٹ ہو جائے گی اور جج کی نظر میں وہ کریڈیبل وٹنس نہیں رہے گا. اور لاسٹ پیراگراف میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کراس ایگزامینیشن اسی انوائرمنٹ میں, اسی ایٹماسفیئر کی وجہ سے کی جاتی ہے, کنفرنٹیشن کی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ یوز لیس رہے, اس کی بات نہ مانی جائے. دیکھیے گا لاسٹ پیراگراف. Often cross-examination is conducted in atmosphere of confrontation and contradiction. So, there are many ways to discredit an expert witness. So, اس کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. Throughout the process, it is important for a witness to maintain pride and professional integrity. فورینزک اکاؤنٹنٹ کو چاہیے یا ایکسپرٹ وٹنس کو چاہیے کہ وہ اپنا پرائڈ اور اپنی پروفیشنل انٹیگریٹی کو لوز مت کرے, اینگر مت آنے دے, غصہ مت آنے دے, کوشش کرے کہ اس کی کسی بات کو ریجیکشن نہ آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اپوزنگ کاؤنسل کا پلان ہی یہی ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کا کہ اس کی جو ہے اس کو کسی طریقے سے ٹریپ کر لیا جائے, اس کو کسی طریقے سے ٹریپ کرنے کے بعد اس کو کنفیوز کیا جائے, اس کو پریشان کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اپنے آرگیومنٹ سے پیچھے ہٹ جائے یا اپنے آرگیومنٹ کو فردر جسٹیفائی نہ کر سکے.
سو اسی لیے کہا بار بار یہی بات کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس سوال ہو تو آپ نے جب بھی سوال ہو اس کوشچن کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے جواب دینا ہے، اور اگر نہیں آتا تو پھر آپ نے اس سے کوشچن کو دوبارہ کر سکتے ہیں، اور آنسر دیتے وقت آپ نے کام رہنا ہے، ریلیکس رہنا ہے۔ جب بھی آپ نے آنسر دینا ہے آنیسٹ ایمانداری کے ساتھ کر دینا ہے، بائسنس نہیں شو کرنی ہے، بات کو ایگزیجوریٹ نہیں کرنا ہے، ریمبل نہیں کرنا ہے، اور بلا وجہ والنٹیئر انفارمیشن آپ نے نہیں دینی ہے۔ آپ نے کبھی بھی جو اپوزنگ کاؤنسل ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا کہ یار یہ تو نالائق ہے یا یہ میرے لیول کا نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں اور اوور کانفیڈنٹ کی وجہ سے آپ جو ہے کچھ ایسی بات کر دیں جس کی وجہ سے آپ پورے کے پورے جو ہیں وہ مطلب آپ کی کریڈیبلٹی ویسٹ ہو جائے، کیونکہ اکثر جو اپوزنگ کاؤنسل ہوتا ہے وہ شو یہی کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، آپ ہیلپ کر دیں، تو آپ کو فیلنگ آئے گی دیکھا میں تو سینئر ہوں، آپ پھر کہیں اس اپوزنگ کاؤنسل کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں، اور ہیلپ کرتے کرتے اس کو سارا کچھ پتا ہوگا لیکن وہ انڈر پلے کرے گا، وہ آپ کو شو کرے گا مجھے کچھ نہیں پتا، تو آپ مینٹور بن کے اس کو سمجھانا شروع کریں گے، اور سمجھاتے سمجھاتے وہ اس میں سے کچھ ایسی بریکیاں نکال لے گا، ایسے لوپ ہولز نکال لے گا، اور وہ شو کرے گا یہ جو بریک بریک سے لوپ ہولز ہیں، مائنر لوپ ہولز ہیں، یہ کیس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے جو کہ آپ نے اگنور کر دی ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی فورن کریڈیبلٹی جو ہے وہ جو ہے بینگ کوشچن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں، اوفن اپوزنگ کاؤنسل انڈر پلے دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشوز، انڈر ایسٹیمیٹ کرے گا اپنے آپ کو کہ مجھے نہیں پتا، ان آرڈر ٹو لل دا ایکسپرٹ انٹو اے سینس آف سیکورٹی، تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے، اور پھر آپ ایکسٹرا انفارمیشن دیں گے اس میں وہ آٹومیٹیکلی اپوزنگ کاؤنسل اس میں لوپ ہولز نکال کے ایک دم سے جج کو شو کرے گا۔ یہی تو مین باتیں تھی، یہی تو مین پوائنٹ تھے جو کہ فورینسک ایکسپرٹ نے مس کر دیے، سو اس لیے ان کے آرگیومنٹس ویسٹ ہیں۔ سو دس ٹیکٹک کین لیڈ دا ایکسپرٹ انٹو اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ ان کوشچننگ دا وٹنس، اپوزنگ کاؤنسل وچ جنرلی آسک سمپلی، ہمیشہ اپوزنگ کاؤنسل سمپل کوشچنس بھی کر سکتا ہے، شارٹ کوشچنس بھی کر سکتا ہے، اور لیڈنگ کوشچنس بھی کر سکتا ہے۔ سو اس میں ایک اور بات جو ہے وہ سیکنڈ پیراگراف ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اف دا کوشچن ہیز ریز نیو گراؤنڈ کین اٹ بی ڈیولپڈ اینڈ یوزڈ ٹو انہانس دا اپوزنگ کاؤنسل پوزیشن۔ اپوزنگ کاؤنسل میں آلسو اٹیمپٹ ٹو ٹیک سائیکولوجیکل کنٹرول آف اے وٹنس۔ یہاں پہ وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے کوشچنس کچھ اس طرح کے نیولی کوشچنس ہو جو کہ ایک نئی بیس بنا دیں، تو آپ نے اس کو بڑا ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا ہے، کہیں آپ کا آرگیومنٹ جو آپ نے پہلے دیے ہیں وہ کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ آپ کو اپوزنگ کاؤنسل سائیکولوجیکل بھی ٹریپ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو فزیکل پریزنس سے آپ کو ڈرا سکتا ہے، ذرا اگریسو ہو کے نان سٹاپ آئی کانٹیکٹ کر رہا ہے، آپ سے کوشچنس فٹافٹ پوچھ رہا ہے اور فٹافٹ کہہ رہا ہے مجھے جواب دیں، تاکہ آپ کنفیوز ہو جائیں۔ آپ سے اکثر سوال پوچھے گا از اٹ ناٹ ٹرو، مطلب وہ آپ سے پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا یہ بات صحیح ہے، وہ آپ سے پوچھے گا از اٹ ناٹ ٹرو، کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کو کنفیوز کرے گا، مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ آپ ایگزیکٹلی جو ہے وہ ڈیویٹ کر جائیں فرام دی ایگزیکٹ کوشچن۔ سو کچھ میتھڈز ہیں جو اپوزنگ کاؤنسل یوز کرتا ہے تاکہ آپ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، بینگ اے وٹنس آپ کو وردی لیس کیا جائے، آپ کو کہا جائے کہ آپ نے کوئی ویلیو ایڈ نہیں کی ہے۔ اس کے لیے کچھ میتھڈز ہیں، وہ میتھڈز جو ہیں سنگل بھی یوز کیے جا سکتے ہیں اور اکٹھے بھی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ وہ میتھڈز ہیں کیا؟ مایوپک ویژن، یہ ایک میتھڈ ہے۔ اس میں جو اپوزنگ کاؤنسل ہے وہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے عدالت میں کہ آپ نے جو ڈیٹا گیدر کیا ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لیا ہے، آپ نے فیس بہت زیادہ لی ہے، اور اس میں چھوٹے سے پوائنٹس کے لوپ ہولز نکال کے شو کر دے گا کہ یہی تو مین باتیں تھیں، یہی تو مین پوائنٹس تھے، تو انہوں نے جو ہے ایک کنفیوژن کریٹ کر دے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گے جو آپ نے گواہی کے طور پہ دی اور جو آپ نے رپورٹ پروڈیوس کی ہے۔ تو میوپک کے اندر آپ نے کیا کیا، فیس کا بتا دیا کہ انہوں نے فیس بہت زیادہ لی ہے اور انہوں نے ٹائم بہت لیا انویسٹیگیشن کا، ضائع کیا ہے، مطلب انہوں نے، لیکن ان باتوں پہ انہوں نے تو کچھ ایریاز وہ آئیڈینٹیفائی کر دے گا جو کہ شاید آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ تھے، لیکن وہ شو کر دے گا، یہ کسی طریقے سے اپوزنگ کاؤنسل ان ایریاز کو لنک کر دے گا، یہی تو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے، تو وہ آپ کے آرگیومنٹس اور آپ کی دلیلیں ساری کی ساری ویسٹ ہو جائیں گی۔ سیفٹی گڈ گائے، نام سے پتہ لگ رہا ہے، آپ کو شو کرے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن آپ سے مین انفارمیشن نکلوائے گا، آپ سے پوچھے گا کیسے ہوا، آپ سمجھیں گے کہ یہ تو میں اس کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو بتائیں گے، اور بتانے میں ہو سکتا ہے آپ ایسی کچھ انفارمیشن ڈسکلوز کر دیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے، تو وہاں پہ فوراً
عدالت کے اندر وہ کہہ دے گا جی یہ دیکھیں ان کے آرگیومنٹس تو آپس میں آپس میں میچ نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے صرف اتنے سوال کا جواب دینا ہے جتنا سوال آپ سے پوچھا جائے. کوئی والنٹیئر انفارمیشن، ایکسٹرا انفارمیشن آپ نے نہیں دینی ہے. کنٹراڈکشن کسی سے کوئی بھی آرگیومنٹ جو آپ نے دیا ہوگا اور وہ اپنی طرف سے ایک آرگیومنٹ دے رہا ہے اور ایک ایویڈنس کے ساتھ پروف کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو میرے پاس ایویڈنس ہے. آپ نے کس طرح سے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اپنی انٹرپریٹیشن کچھ اور لے آئے اور آپ کی انٹرپریٹیشن کچھ اور لے آئے، تو دونوں کی انٹرپریٹیشن ایک ہی بات پہ ڈفر کر جائے گی، تو ہو سکتا ہے آپ کا آرگیومنٹ ویسٹ ہو جائے. یہ بھی ایک میتھڈ ہے. نیو انفارمیشن، آپ کو ایسی انفارمیشن لے آیا نہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایگزسٹنگ آرگیومنٹس ویسٹ ہو گئے، تو نیو انفارمیشن بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے. سپورٹ اپوزنگ سائڈس، وہی کہ آپ نے کوئی ایویڈنس دیا ہے، سپورٹ اپوزنگ سائڈس، تو اس نے کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر دیا، آپ نے کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر دیا. اس نے assumptions لے کے اسی ایویڈنس کا کچھ اور ریزلٹ نکال دیا، آپ کی assumptions لے کے کچھ اور ریزلٹ نکال دیا، تو obviously دونوں کے آرگیومنٹس ویسٹ ہو جائیں گے. بائس، اپوزنگ کاؤنسل پروف کرے گا کہ آپ بائزڈ ہیں. کیوں؟ وہ کہے گا دیکھیں اس میٹر کی انہوں نے اتنی زیادہ فیس لیا، مارکیٹ سے زیادہ لی ہے، اور انہوں نے کچھ ایلیمنٹس کے اوپر کام نہیں کیا، جو کہ وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کا کیس ویک پڑتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کیس پہ اس کے اوپر کام نہیں کیا. صرف انہوں نے ان ایلیمنٹس پہ کام کیا جس سے یہ کیس جیت سکتے تھے. اس کا مطلب یہ بائزڈ ہیں، یہ نیوٹرل نہیں ہے. تو آپ کو اگر اس شک میں ڈال دے گا کہ آپ بائزڈ ہیں، آپ نے فیس بھی جان کے زیادہ لی ہے، وہ فیس زیادہ لینے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ آپ ایک پارٹی کی سائڈ لے رہے ہیں، نیوٹرل فیکٹس نہیں پیش کر رہے ہیں، تو آپ صرف ان پہ کام کر رہے ہیں جس سے اس کے کاؤنسل جیت جائیں گے، فورینسک ایکسپرٹ کے، جس کی وجہ سے فیس بھی زیادہ لی ہے، امپورٹنٹ ایلیمنٹس پہ کام نہیں کیا. تو جب اس نے شک پیدا کر دیا کہ بائسنس ہے، تو بھی آپ کے آرگومنٹ ویسٹ ہو جائیں گے. کنفرنٹیشن، سیم اسی طرح آپ اس میں کراس کوشچننگ کر کے آپ کے آرگومنٹس کو ویسٹ کر دینا. ساؤنڈنگ بورڈ ہے آپ کا کہ آپ سے اس طرح کے کوشچنس کرنا، از اٹ ناٹ ٹرو، از اٹ ناٹ فالس، اس طرح سے کر کے آپ کو کنفیوز کر دینا تاکہ آپ کچھ اس طرح غلط سے آنسر دے دیں جو کہ آپ کے آرگیومنٹ سے فرق کر جائے. فیس کے بارے میں بتا دینا کہ اس کام کی اتنی فیس نہیں تھی، آپ نے بہت زیادہ فیس لی ہے. اس کے اندر مایوپک ویژن والا ایلیمنٹ آ جائے گا کہ فیس بھی آپ نے زیادہ لی ہے، کام بھی آپ نے اتنا نہیں کیا، اور کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس آپ نے چھوڑ دیے ہیں. ٹرمز آف انگیجمنٹ میں اپوزنگ کاؤنسل ایویلیویٹ کرے گا اور کہے گا جی یہ جو انہوں نے جن ٹاپکس پہ کام کیا وہ کافی نہیں ہے، ابھی ان کے اوپر کام کرنا رہتا ہے، تو اس لیے ان کے جو دلیلیں ہیں وہ ابھی فلفل نہیں ہیں. ڈسکریڈیٹنگ دا وٹنس، کہ وہ اپوزنگ کاؤنسل وٹنس کا کوئی ایکسپرٹ کا کوئی پرابلم بتا دے گا کہ دیکھیں جی یہ تو پہلے جیل میں جا چکے ہیں، انہوں نے پہلے چوری کی ہوئی ہے، ان کے خلاف پہلے ایکشن ہو چکا ہوا ہے، ان کے اوپر پہلے کوئی نیگلیجنس کا مطلب ایلیگیشن ہے. تو وٹنس کی وہ اس طرح کی بات وہ نکال کے رکھ دے گا جو اس کی کبھی ہسٹری میں ہوئی ہوگی، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ وٹنس تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کی تحقیق، جس کی رپورٹ، جس کی انویسٹیگیشن کے اوپر یقین کیا جائے. تو یہ سارے میتھڈز ہیں جو کہ ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ کے یا وٹنس کے آرگیومنٹس کو ویسٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں.